بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، میں ہوں جمال ناصر جگنو۔ آپ پوری ویڈیو پوری دیکھیے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پاکستان میں مہنگائی تو بے حد ہوتی جا رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیسے اس کو کنٹرول کریں گے۔ یہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل میں کیسے جائے گا۔ قرضہ لے لیتے ہیں پھر بھی بڑھے جا رہی ہے، قرضہ ختم ہو جاتا ہے پھر اور قرضہ چاہیے ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں ہے انسان پاک عوام کے لیے کہ اس کی مشکل کیسے حل ہوگی۔ میں 20 سال سے اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں اور میں ایک ہی بات کے اوپر زور دیتا چلا آیا کہ ملک کو کما کے چلانے کی کوشش کی جائے۔ جتنا قرضہ لیں گے اتنا نقصان ہوگا، کیونکہ آپ کو قرضے کے لیے مہنگائی بڑھانی پڑ جاتی ہے۔ قرضہ جو ہے وہ اتارنے کے لیے، قرضے کی قسطیں واپس کرنے کے لیے آپ کو مہنگائی کرنی پڑتی ہے۔ پرویز مشرف کی حکومت سے میں اسی بات کو کرتا چلا۔ پرویز مشرف کی جب حکومت تھی میرے عزیز ہم وطنوں تو اس وقت تو امداد مل رہی تھی، تو اس لیے قرضے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ لیکن میں انہیں اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ملک کو آگے چل کے جو ہے تو مشکل ہوگی، اس لیے کہ ملک کو کما کے چلانے کے راستے پر رکھا جائے، لیکن کوئی اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر قاف لیگ کی حکومت آئی تو میرے عزیز ہم وطنوں ان کے پاس بھی پیسے کی ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن نقصان میں جانے لگے تھے۔ انہوں نے جتنا کیا، سڑکیں وغیرہ بنائی چودھریوں نے، وہ اب آپ کے سیلاب میں ختم ہو گئیں۔ اب میرے عزیز ہم وطنوں پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی۔ وہ تو بالکل ہی نااہل لوگوں کی حکومت تھی، جن کو سوائے کرپشن کے آتے ہی کچھ نہیں تھا گیلانی کو، تو نقصان میں جاتے رہے، قرضہ لیتے رہے۔ اس وقت مہنگائی کا اتنا وہ نہیں تھا، ہر چیز اتنی مہنگی نہیں تھی، لیکن اس وقت کی کمائی بھی لوگوں کی کم تھی، انہیں بھی پھر بھی مہنگائی لگ رہی تھی۔ پھر میرے عزیز ہم وطنوں نواز شریف کی حکومت آئی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو زرداری کی حکومت ہے اور اس میں سب صحیح ہوگا۔ نواز شریف نے جو ہے ڈالر پہ کنٹرول تو کیا، اس کے اوپر کچھ کام بھی کیے ملک میں، لیکن جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ایسے کیے، میٹرو جیسے بنا دی۔ اس پر میں نے اعتراض کیا تھا کہ ملک میں جو صنعتی ہے، چھوٹی صنعتوں کا فروغ وہ نہیں کیا جا رہا، لیکن نواز شریف صاحب بس اپنی اس میں لگ گئے، جو بھی ان کے سمجھ میں آئی، جو ان کو سمجھایا گیا، جو لوگ ان کے ساتھ تھے میرے عزیز ہم وطنوں، لیکن انہوں نے کرپشن ان کے دور میں اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ خود بدنام ہو گئے اس کرپشن میں، اور ان کو اپنی حکومت اس کرپشن کے الزام کی وجہ سے ان کی ختم ہو گئی۔ میرے عزیز ہم وطنوں اس کی کرپشن کو ایشو بنا کے دوسروں نے سیاست شروع کر دی۔ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ نیا پاکستان کی سیاست شروع کی، وہ لوگ آگے آ گئے اور خود ان سے بھی ملک نہیں چلا۔ 4 سال تک وہ ملک کو چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ ابھی بھی ان کی 2 صوبوں میں حکومت ہے اور دونوں کا حشر خراب ہے گا میرے عزیز ہم وطنوں۔ تو وہ وجہ کیا تھی؟ میں ملک کو چلانے کے لیے، کما کے چلانے کی بات کر رہا تھا، اس لیے کہ قرضہ آپ لے لیتے ہیں تو وہ واپس کریں گے کیسے؟ قرضے کے لیے جو ہے تو آپ کو پھر مہنگائی کرنی پڑ جاتی ہے، اور ایشو یہ بنایا گیا سیاست میں کہ نواز شریف نے اس کا پیسہ واپس آئے گا یا دوسرے کرپشن لوگوں کا پیسہ واپس آئے گا تو ملک چلے گا، ترقی کرے گا، لیکن ان کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ میں جو کہتا ہوں کہ پاکستان کو کما کے چلایا جائے، آپ ملک میں کوئی کام والی سیاست کریں۔ اب مثال کے طور پر آپ کرپٹ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، نواز شریف سے پیسہ لیتے ہیں۔ نواز شریف سے پیسہ لے بھی لیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ نواز شریف سے پیسہ لینا اتنا مشکل تو نہیں ہے، وہ تو میں اس کی کمزوریوں کو آدمی سمجھتے ہیں تو وہ تو اپنا کلیجہ بھی نکال کے دیتے، لیکن سوال یہی آ جاتا ہے نا کہ اس سے پیسہ لیں گے، آپ اس کو نچوڑ لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ پیسہ نکل آئے گا۔ پھر اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے یہ تھالی آپ لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں ثواب کے لیے، پرندوں کا دانہ رکھ دیتے ہیں، مٹی کی تھالی ہوتی ہے اس میں یہ دانہ آپ ڈال دیتے ہیں، تو یہ دانہ آپ ڈالتے ہیں، یہ ختم ہو جاتا ہے تھوڑے دن میں نہیں ہوتا، جب بھی ہو جاتا ہے یہ ختم تو ہو جاتا ہے نا۔ پرندے جاتے ہیں اس کے اوپر، یہ پرندے ایسے آتے ہیں اور یہ دانہ چپ کے اس میں سے چلے جاتے ہیں۔
تو وہ قرضہ وہ پیسہ بھی جو کرپٹ لوگوں کا ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیسے ختم ہو جائے گا؟ آپ کے سامنے ہے کہ آپ جو ہے حکومت کے ذمہ دار وہ قرضہ لے رہے ہیں. ایک قسط لی قرضے کی، آپ کے سامنے ہی مثال ہے کہ کہا گیا ان کے اپنے قول ہے کہ ہم نے تگنی کا ناچ ناچ کے قرضہ لیا ہے. وہ پھر قسط قرضہ ختم ہو گیا جو لیا تھا ڈالر، پھر مزید چاہیے. پھر ابھی کی صورت یہ تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ جی ناک سے لکیریں لگا کے قسطیں لی ہیں. کیوں لینی پڑ رہی ہیں؟ ختم ہو جاتا ہے. بھئی یہ کون ہے؟ یہ تو پرندہ ہے، دانہ چگتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ قرضہ کون چگ رہا ہے ہمارا؟ کس کے لیے ڈالر لینے پڑتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک کے پاس، آپ کے پاس جو ہے تو بیرونی جو خریداری ہے، ملک کے اندر کی ضرورت جو ہوتی ہے تو ڈالر سے ہوتی ہے، اور ملک کی باہر کی کا لین دین جو ہوتا ہے وہ ڈالر میں ہوتا ہے. آپ کے پاس لین دین کے لیے باہر سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نواز شریف کی حکومت میں تو میں نے یہ کہا تھا بھئی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کرپشن تھی تو آپ لوگوں کو حج پہ ہی نہ بھیجیں جب پیسے نہیں ہیں. لیکن یہ بات نکتے کی جو ہے معیشت کی کسی کی شاید سمجھ میں نہیں آتی کہ معاشی، کیونکہ وہ لوگ جانتے نہیں نا. جتنے بھی لوگ یہاں پہ ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، تو ٹی وی پہ جو آتے ہیں وہ صرف اپنے بس ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، وہ اتنے قابل نہیں ہوتے کہ وہ ہوتے تو یہ ملک کو اچھا چل رہا ہوتا. میرے عزیز ہم وطنوں، تو یہ دانہ آپ اس پہ ڈالیں گے، قرضہ لیتے رہیں گے، یہ دانہ ڈالتے رہیں گے، یہ دانہ آپ چگ چگ کے ختم ہوتا رہے گا، قرضہ پہ قرضہ چڑھتا جائے گا. کوئی حل ہے اس بات کا؟ نواز شریف سے پیسہ لے لیں گے پھر کیا کریں گے؟ وہیں پھر آ جاتی ہے بات، قرضہ کی قسطیں لے لیتے ہیں، پھر لے لیتے ہیں، آخر کیا کریں؟ ملک کو بیچا جا رہا ہے. ملک کو اب یہ سننے میں آیا کہ جی قرضہ لینے کے لیے ہمیں چیزیں گروی رکھنی پڑ رہی ہیں، سڑکیں تک ہم گروی رکھ رہے ہیں. اب تو گھر سے نکلنا بھی، اور کل کو گلیاں بھی گروی رکھ دیں گے کہ تو گھر سے کیسے نکلیں گے؟ تو فلسطینیوں والی سی حالت ہو رہی ہے کہ سب دوسروں کو بیچ دیا، یہودیوں کو، اب بعد میں ان کا سارا قبضہ ہو گیا ملک کے اوپر، کیونکہ ہے ہی نہیں دینے کے لیے. ہمارے پاس جب قرضہ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ کب تک یہ صورتحال چلے گی؟ اسی وجہ سے میرے عزیز وطنوں میں نے یہ بات کری کہ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ کیوں نہیں ہم ملک کو کما کے چلا رہے. 20 سال سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں. زرداری کی حکومت تھی، جب بھی کما کے چلانے کی بات کری. جب نواز شریف کی بات آئی تو نواز شریف کے ساتھ بھی میں جو یہ کالم اس طرح لکھتا تھا پہلے، کہانی سونی مٹی کی مجبوری، تو اس میں ملک کو کما کے چلانے میں عوام کما کے چلانے کا مطلب ہے کہ عوام کو کام پہ لگانے والی بات ہونی چاہیے نا. ہم تو غیر ملکی کمپنیوں کو لگانے کی کوشش کرتے. غیر ملکی کمپنیاں کا کام تھوڑی ہے پاکستان کو چلانا. وہ اپنے مفاد کے لیے اپنی ضرورت کے حساب سے چلیں گی یا ہماری ضرورت کے حساب سے چلیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے. پاکستان کو زرعی ملک ہے، لیکن ہماری زراعت بھی خراب ہے، اور عوام اتنی زیادہ ہے کہ ہم اگر اس کی صلاحیت کو استعمال کرتے تو وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس تعلیم کو ہم نے توجہ نہیں دی. کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں دی حکمرانوں نے، اس کا پتہ نہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ نے جو ہم پر اتنی رحمت کری ہوئی ہے، اتنی ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک عام انسان کے اندر بھی یہ جو ہم آنکھ کان ناک رکھتے ہیں تو یہ بھی تو کسی کام کے ہی ہے نا. مثال کے طور پر میں نے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے آنکھ دی ہے تجربے کے لیے. جب آپ دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو تجربہ حاصل ہوتا ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اگلی دفعہ کے لیے آپ کو یاد ہو جاتا ہے کہ پچھلی دفعہ یہ ہم نے کام کیا تھا تو یہ غلط ہوا تھا. اور کان دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نصیحت کے لیے کہ آپ نصیحت لیں. کوئی دوسرا آدمی جانتا ہے تو وہ سمجھا سکتا ہے، وہ تو آپ اس کو سمجھ لیں. آپ کو زبان دی ہے انسان کو، کوئی چیز کو بار بار آپ ریپیٹ کریں گے، رٹیں گے تو وہ آپ کو یادداشت بنے گی آپ کی. اور معمولہ اپنی میموری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یادداشت رکھنے کے لیے دماغ دیا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. روزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیے ہیں. اور
کسی کامیابی پہ پہنچنے کے لیے انسان کو پاؤں دی، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، تو کیسے کوئی کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ میری باتیں ہوتی تھی جو اس طرح میں کرتا تھا، اور اس کے لیے مثال وہی ہے کہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ کتنا علم حاصل کرتے تھے اور کام کرتے تھے۔ جب پاکستان بنا تھا تو ہماری درآمدات بہت کم تھیں، ٹھیک ہے نا میرے عزیز وطنو، تو لوگ کام کرتے تھے۔ اس وقت ہم نے ترقی کرنی شروع کر دی تھی، اس لیے کہ ہماری درآمدات نہیں تھی۔ ہماری درآمدات میں پیسہ ہمارا ڈالر یا کوئی بھی دوسرا متبادل جو ذریعہ ہوتا ہے لین دین کا، وہ ہمارے پاس ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم اپنی محنت سے اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ضرورت، کیسے ضرورت پوری کر رہے تھے ہم پاکستان میں اپنے؟ اگر ہمیں سیل کی ضرورت ہے تو ہم سیل بنا رہے تھے، 3 اسٹار بیٹری سیل اعلیٰ دین ہے، اور اپنا چندہ بیٹری سیل ہم بنا رہے تھے، جو ہمارے بڑے پہلے گزر گئے لوگ بنانے والے وہ بنا کے تھے، لیکن انہوں نے اس میں اتنا پیسے کمائے کہ اولاد کو جو ہے تو نہ ان کی، اور مثال کے طور پر انہی کی اولاد نے شاید علم حاصل نہیں کیا یا دوسرے کام کرنے شروع کر دیے، آسان کام، ہم آسانی کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں، تو ہم وہ کام بند ہو گیا۔ لیکن دنیا کے کام نہیں بند ہوئے، دنیا میں کیا سیل استعمال ہونا بند ہو گیا؟ نہیں، ہم نے آسانی یہ کری کہ سیل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ درآمد کریں گے تو ڈالر خرچ ہوگا نا، ڈالر چاہیے خرچ کرنے کے لیے، وہ چگنا کہیں اس کو یا خرچ کرنا کہیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم محنت کرتے، علم حاصل کرتے، تو میرے عزیز ہم وطنوں، یہ بیٹری ہم بناتے ہیں، یہ بیٹری، اس موبائل کی بیٹری، اب یہ سادی بیٹریاں پاکستان میں آتی ہیں، اس کے اوپر یہ اسٹیکر چڑھا دیتے کہ نوکیا کی بیٹری ہے، نوکیا کے نام سے۔ یہ ہماری صلاحیت ہے، یہ ہماری ترقی ہے کہ ہم کاغذ چڑھا کے اس کو بیٹری کو بیچ دیتے ہیں، جس کی مانگ ہوتی ہے، جس کی اور نام کی، اور بس وہ کاغذ چڑھا دیتے۔ اب اگر اتنی بھی ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ کم سے کم اگر ہمارے پاس 3 اسٹار کی ہے تو 3 اسٹار کا ہی نام کا کاغذ چڑھا دیتے ہیں، کاغذ بھی چڑھاتے ہیں تو غیر ملکی ناموں کے چڑھاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ ہماری صلاحیت ہے۔ ہم چوری کی ذہن بنتے جا رہی ہے پوری قوم، کیونکہ حکمران بھی ہمارے ایسے ہی ہیں، اللہ معاف کرے میرے عزیز ہم وطنوں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب کیسے مسائل حل ہوں گے؟ قرضہ جب نواز شریف کو ایشو بنایا، ویسے تو ریاست مدینہ میں ابو جہل کے نام کو ایشو نہیں بنایا تھا، ابو جہل کے کام کو ایشو بنایا تھا کہ وہ اسلام کو نہ قبول کرتا ہے نہ اسلام قبول ہونے دیتا ہے۔ یہاں پہ نواز شریف کو ایشو بنا لیا، کرپشن کو ایشو بنا لیا، اپنی صلاحیت کو جو ہے تو وہ آگے نہیں لے کر آئے، کوئی ایسا کام نہیں ہوا۔ عمران خان کی حکومت تھی، ابھی کافی انہی کا ہی زور چل رہا ہے، انہی کا ہی شور چل رہا ہے میڈیا میں۔ تو کیا تھا 3.5 سال حکومت کی، ہر طرف سے ایبسولوٹلی نوٹ ہو گئے تھے، عربوں نے ان کو ایبسولوٹلی نوٹ کر دیا تھا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ کو میں نے ایبسولوٹلی نوٹ کر دیا، انہیں پوری اسلامی دنیا نے ایبسولوٹلی نوٹ کر دیا تھا۔ اس کا اثر اتنا ہوا کہ شہباز شریف کو بھی ان کی اس اثر کے نیچے آنا پڑ گیا، ان کو بھی ایبسولوٹلی نوٹ کر دیا، کوئی قرضہ نہیں دے رہا تھا۔ ہمارے کو قرضہ لینے کے لیے بھی ہے تو فوج کو آگے جانا پڑتا ہے، آرمی چیف کو۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ آرمی چیف عمران خان کی حکومت میں وہ جا کے قرضہ لے کر آ رہا تھا، وہ لوگوں کو راضی کرتا تھا کہ آ جاؤ، اور وہ حکومت چلانے کے لیے بھی لوگوں کو پکڑ کے ان کے اسمبلیوں میں لے کر آتا تھا۔ منگتا ایک جو کہتے ہیں نا کہ دبئی جائے مانگ کے لائے، سعودیہ جائے مانگ کے لائے، چین جائے مانگ کے لائے، آرمی چیف کم اور مانگنے والا زیادہ، منگتا چیف بنا دیا اس کو اٹھا کے۔ لیکن ان کی اپنی بھی ضرورت ہے، کیونکہ میرے عزیزوں تو ان کے اپنے بھی مسائل ہیں، انہیں یار دوست کمپنی اتنی کھولی ہیں جن کے بل دینے ان کو پڑتے ہیں، تو مانگنا تو پڑے گا نا، انہیں ہی آگے جانا پڑے گا پھر۔ اور وہی ابھی بھی حالت ہے۔ ہمارے کیا کام ہے؟ ہمارے مسائل کا حل کیا تھا؟ ہمارے مسائل کا حل میرے عزیز وطنوں تو میں شروع سے یہی کہتا چلا رہا کہ چھوٹی صنعتوں کو فروغ دیں، تاکہ عام آدمی جو کم علم ہے وہ کسی طرح کام پہ لگے، آپ کی درآمدات کنٹرول ہوں۔ درآمدات کنٹرول نہیں ہوں گی تو مسائل حل نہیں ہوگا۔ کوئی حکومت نے ابھی تک اتنے دن میں درآمدات کو کنٹرول کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے۔ سب عمران خان کی پچھلی حکومت تھی، بے لگام درآمدات ہوئی ہیں، بڑی سے بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں، خرچ ہو جا رہا ہے پیسہ ڈالر، اور قرضہ قسطیں لینے کے لیے جو ہے تو
آرمی چیف کو جیسے اب سفارش کرنی پڑی ہے دوسرے ملکوں سے کہ بھئی ہمیں قرضہ دلوا دو، لیکن وہ تو اللہ ہمارا مہربان ہے نا، ہماری تو سفارش بھی اور آرمی چیف کی بھی کوئی کسی کی کچھ نہیں چل رہی۔ مثال کے طور پر اب ہم بارشوں کا سیلاب کا شکار ہیں، ہوا کیا ہے اگر آپ پیچھے غور کریں تھوڑا سا، تو گوادر میں پانی نہیں تھا، ہم نے اسی دعائیں مانگی، ہمارے تو دعا اللہ قبول کرتا ہے نا، لوگوں کی دعا قبول کری، پانی نہیں پانی نہیں، پانی کے لیے دعا کری، اللہ نے پانی دے دیا، اتنا پانی دیا کہ پانی پانی کر دیا پورے بلوچستان کو، لو پانی۔ یہی ہوا ہے نا، اگر آپ حقیقت دیکھیں تو یہ دعا ہی کا نتیجہ ہے، لیکن ہم نے ہوش نہیں لیا کہ جب غریب ڈوب رہے تھے اللہ نے اور پانی بڑھا دیا۔ کیا بڑھا دیا پانی کہ پورے پاکستان کو صوبے جو ہے تو چاروں کے چاروں صوبے سیلاب میں آ گئے، سرحد سے لے کے پشاور سے لے کے اب یہ سندھ کے کراچی کے قریب تک جو ہے تو سیلاب کی جھیل جو ہے تو وہ اس کے آس پاس 7 تک کا خطرہ لاحق ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی ہے، بارش جو ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے نا۔ تو دیکھیں آپ اللہ کی رحمت کو کہ ہمیں بھیک مانگنی تھی، بھیک ہمیں کوئی ایسا دیتا نہیں۔ شہباز شریف ترکی کا انہوں نے منع کر دیا، دبئی نے منع کر دیا، اللہ نے ہمارے کو تکلیف میں ڈال دیا۔ دیکھا جائے تو یہ تکلیف ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں بھیک مانگنے کے لیے اللہ نے جواز دے دیا، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ صحیح بات ہے، کیوں غلط کہہ رہا ہوں کیا غریب لوگوں میں؟ میرے عزیز ہم وطنوں، یہی اللہ نے ہم پر رحمت کی ہے۔ دکھتا تو یہ ہے کہ سیلاب آیا ہے، ہم تکلیف میں نہیں ہے، اللہ نے ہمارے کو تکلیف میں نہیں ڈالا، ہماری جو ذہنیت ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہمیں اسی سوچ کا بدلہ دیا ہے کہ جو تمہاری مانگنے کی عادت ہے، کام تو کرو گے نہیں۔ اتنے دن ہو گئے، کوئی درآمدات پہ کنٹرول نہیں ہے، کوئی اس سے زیادہ عیاشی پر کنٹرول نہیں ہے۔ ہم نے جس طرح سے یہ جو ڈالر ہمارا خرچ ہو جاتا ہے، سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ کیا عوام کھاتی ہے، کون کھاتا ہے اس کو، ڈالر کو کون چگتا ہے؟ یہ پرندہ دانہ چگتا ہے، تو یہ ڈالر کون چگتا ہے ہمارا؟ کہاں جاتا ہے یہ ڈالر؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر رحم کیا کہ ہمیں بھیک مانگنے کا موقع دے دیا سیلاب کے ذریعے، اور جو اس کے لیے بھی فوج کو آگے آنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کو تو ہم نے بنا ہی دیا نا کہ مانگنے والا۔ بس میرے عزیزاں وطنوں، یہ ہے صورتحال۔ اگر میں تو سمجھا کے کوشش کر رہا ہوں، ابھی بھی میں نے یہی کہ مسائل کو حل، میں تو اپنی کوشش میں سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں۔ ابھی میں اسلام آباد جا رہا ہوں، یہ نقشہ میں نے بنایا ہے اسلامی ملکوں کا، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ کل ہفتے کی رات کو میں خیبر محل سے میری روانگی ہے، اور پیر کو انشاءاللہ صبح میں وہاں پہنچوں گا۔ تو اس کے اوپر کیوں، میں تو اپنے طور پہ پاکستان کی خدمت کرتا رہتا ہوں، مجھے اس کا بدلہ ملے نہ ملے، لیکن میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت میں گیا تھا تو سادہ بینر لے گیا تھا، اس دفعہ بھی یہ سادہ بینر لے کے جاؤں گا اور وہاں جا کے لکھوں گا، کیونکہ وہاں کی صورتحال بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا مجھے لکھنا چاہیے۔ پچھلی دفعہ گیا تھا تو کالی زبان سفید جھوٹ گھر خالی کر میں نے لکھا تھا، تو میری تو حکومتوں کے ساتھ بنتی نہیں۔ ابھی مجھے پتہ نہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ جو ہے تو ایجنسیوں نے کیا ان کو میرے خلاف کر رکھا ہو، کچھ وہ ان سے بات بنے گی نہیں بنے گی، کس قسم کی وہ ان کی وہ ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے وقت میں تو ایجنسیوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں جو ہوں تو انہیں مارنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں مارنا چاہتا ہوں، پھر بھی میرا ایسا تو کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ شاید ایجنسیوں کے کہنے پہ زیادہ چلتے رہے۔ ایک دفعہ شاید انہوں نے کوشش بھی کی تھی، مسجد آئے تھے جب مجھے پولیس والے پکڑ کے لے گئے تھے اسلام آباد میں، تو وہ فجر کی نماز میں آئے تھے، شاید میرے پاس آ کے بیٹھے تھے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کون آدمی ہے، کیونکہ وہ ایسا میک اپ کرے ہوئے تھے کہ آدمی کو ذرا پہچاننا مشکل ہے، اور میری پہچاننے کی صلاحیت جو ہے نا وہ ذرا کمزور ہے، یوں کہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے ساتھ ایک وہی شیطان بھی ساتھ لے کر آئے تھے، ان کے ساتھ آ گیا تھا کہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ وہ پیچھے سے اس نے کہہ دیا چلو کھڑے ہو آ جاؤ، تو وہ اٹھ کے چلے گئے برابر میں بیٹھ کے۔ میں نے بھی جانے دیا، کیونکہ لپکنے کی عادت نہیں ہے میری ہر کسی کے پیچھے، جو آئے گا بات کرے تو بات کر لے،
بس میرے عزیز وطنو، میرا مقصد یہی ہے کہ آپ نے وہ مثال سنی ہے کہ وہ مثال کیا واقعہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں آسمان ہیں بنائے، آسمانوں میں راستے بنائے، ان راستوں پہ جائیں گے تو انسان آسمانوں میں جا سکتا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ۔ اسی طرح سے ملک کی ترقی کے لیے بھی آپ کو جس راستے پر ہمیں چلنا ہے، ہم اس راستے پر چلیں گے تو ہم آگے ترقی کی طرف جائیں گے، اوپر جائیں گے، ورنہ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہماری سمت ہی نہیں ہے، ہماری وہ صلاحیت نہیں ہے۔ ان لیڈروں سے اب مجھے امید نہیں ہے۔ اگر عوام میرے ساتھ تعاون کرے تو آپ سمجھیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ مہنگائی تو بہت مشکل ہے کہ خالی مہنگائی کم ہو جائے، یہ بھی لوگوں، مہنگائی کا مسئلہ اتنا نہیں ہے، قوت خرید اگر انسان کی بڑھ جائے، آپ کی قوت خرید بڑھ جائے، ایک آدمی کے جیب میں اپنی کمائی اتنی زیادہ آ جائے کہ اس کے لیے مہنگی چیز بھی سستی لگے، تو اسی کو کہتے ہیں مہنگائی کا کم ہونا۔ جب انسان کی قوت خرید کم ہوتی ہے تو مہنگائی نظر آتی ہے کہ یہ تو بہت مہنگی ہو گئی چیز۔ میں خود غریب آدمی ہوں، میں کون سا مالدار ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ سستی مہنگی، میں بھی سستی مہنگی دیکھ کر چیز لیتا ہوں کہ مجھے میری حیثیت کیا ہے، مجھے کیا خریدنا ہے۔ اب میں ریل سے جا رہا ہوں تو سب سے تھرڈ کلاس حصہ لیا ہے، سب سے سستا ٹکٹ سے میں جا رہا ہوں، کیونکہ اپنے پیسے بھی خرچ کر رہا ہوں اور کام بھی کرنا ہے، تو سستے سے لینے سے کیا حرج ہے، کام پر نظر ہے۔ آپ عوام تعاون کرے اور میری بات سنے سمجھے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے سمجھ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ چھوٹی صنعتیں لگیں، لوگ روزگار پہ لگے اور عیاشی کو ختم کریں گے۔ جب تک عیاشی ختم نہیں ہوگی، ڈالر چگنا عیاش لوگوں کا ختم نہیں ہوگا۔ درآمدات پہ کنٹرول ہو۔ پاکستان میں پنکھے بنانے کے کارخانے ہیں، 100 سے زیادہ کارخانے ہیں، لیکن پنکھا باہر سے درآمد بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کیونکہ ہماری وہ صلاحیت نہیں ہے، ہم ایک لکیر پیٹ کے، بس پرانا زمانے سے ایک حصہ کام چلا آ رہا ہے، وہی 2 سوٹ کے اسکرو کے پیچکس کے نٹ ہم پنکھڑیاں کس رہے ہیں، آج بھی اسی سے ہی کس رہے ہیں۔ 70 سال میں ہم نے اسکرو کی شکل تک نہیں بدلی کری کہ پنکھے کے اوپر جو اسکرو لگتا ہے کہ اس کی شکل ہی بدل دیتے، کوئی 2 سوت کا نٹ کا اس میں پیل بنا لیتے، پیچکس بھی لگتا اور پانا بھی لگتا۔ یہ ہم لوگوں کی حالت ہے۔ میرے عزیز وطنو، آپ آؤ گے پنکھے کی دکان پہ دیکھو گے۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ ہم چیزوں پہ اب میڈ ان پاکستان بھی نہیں لکھتے، پہلے لکھ رہے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ لکھنا ہی ہمارے لیے گناہ ہو گیا ہے، ورنہ ہماری کمائی نہیں ہوگی۔ بس یہ آپ سوچیں، اگر عوام میرے ساتھ تعاون کرے گی تو مجھے تو ثواب چاہیے۔ میری نیت نہیں ہے کہ میں کچھ کھانے کے لیے کروں گا، آپ لوگوں کا ہے۔ آپ لوگ اگر میرے ساتھ، ابھی اسلام آباد کی عوام اگر یہ ویڈیو دیکھ پائے گی تو سمجھے کہ میرے ساتھ کیا تعاون کرتی ہے۔ حکومت کے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، حکومت کے کیا نظریات ہیں، کیا ہیں، انہیں کیا ایجنسیاں بہکاتی ہیں، کیا نہیں۔ بس میرے عزیز وطن، یہ میرا پیغام ہے۔ اب آپ جیسا عوام چاہے گی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ عوام چاہے گی تو برائی سے، مشکل سے بچے گی، اس مہنگائی سے بچے گی، ترقی پر چلے گی، ورنہ تو ہر کسی کا وقت ایسے ہی رو پیٹ کے گزر جاتا ہے، سب کا امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا ہی رہے گا۔ یہی حل، یہی راستے پہ چل رہے ہیں ہم۔ اب آپ سوچیں، اور اگر میں جس طرح محب وطنی سے اپنی کام کرتا ہوں، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی محب وطنی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیے گا، تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور میرا ساتھ دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں کیجئے گا۔ بس میرے عزیز وطنو، یہ پیغام تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، امان میں رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔